آرڈر دے کے ہماری FIR درج کروائی. اور اس دھرنے میں اس سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال گزر گئے، FIR تو درج ہو گئی مگر انصاف کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں. مظلوم شہیدوں کے وارثان، ان کے لواحقین اور مظلومین سارے اسی طرح دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اب ہم انصاف طلب کریں گے، اور انصاف کے سلسلے میں بھی میں آپ کو ان ایڈوانس بتانا چاہتا ہوں، میں جنرل راحیل شریف صاحب کو یاد دلاؤں گا کہ FIR چونکہ ان کے حکم سے درج ہوئی ہے، لہذا انصاف دلانا بھی ان کے فرائض منصبی کا حصہ بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لاہور تک ہی محدود رہیں گے، پنجاب تک ہی، یا آپ نے اسلام آباد بھی جانا ہے؟ اس چیز کا یہ اعلان میں انشاءاللہ وہاں کروں گا. 17 جون کو آپ کو اطلاع ملے گی. امریکہ میں ایک واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، جس کافی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ صرف یہ پرسوں میں جو ہوا تھا اورلینڈو میں، میں اس دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اور امریکن عوام کے ساتھ اور جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پسماندگان لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا افسوس اور قابل مذمت بات. میاں نواز شریف العلیل بھی ہیں لندن میں، آپ کو پتہ ہے، اور یہ پاناما پیپرز کا جو اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے، اور آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ دیکھو، آپ نے پہلا حصہ کیا کہ وہ علیل ہیں، ہماری پارٹی کا ان کی علالت پہ تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان کی سرجری ہوئی ہے وہ بھی کرشماتی سرجری ہے، اور جس طرح ریکوری ہوئی ہے وہ بھی کراماتی ریکوری ہے. معجزہ بھی ہو سکتا ہے. تو معجزہ تو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، بعد میں تو کرامات ہوتی ہیں. تو مجھے حقیقت یہ ہے کہ میں کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، حیرت زدہ ہوں کہ ان کی تکلیف کیا ہے کیا نہیں، مجھے علم نہیں ہے. پاناما پیپرز کے بارے میں واضح طور پہ ان کی کرپشن پاکستان کے کسی ادارے اور سیاسی جماعت نے بے نقاب نہیں کی. بین الاقوامی سطح کی بہت بڑی جرنلسٹ کی آرگنائزیشن جن کی اوتھینٹسٹی پر کسی کو شبہ نہیں ہے، وہ ایک مسلمہ ثقافت کی حامل ہیں، انہوں نے ان کی اس کرپشن کو بے نقاب کیا ہے. آف شور کمپنیوں کو اور آف شور کمپنیوں کے ناموں پر ان کی ان جائیدادوں کو جو پاکستان سے لوٹ گھسوٹ کی رقم یوز کر کے انہوں نے خرید رکھی ہیں، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر پردہ اٹھا ہے پاناما پیپرز کی لیگ. اور خدا جانے ہزارہا اور جگہ ہوں گی اور جائیدادیں ہوں گی جہاں ان کی انویسٹمنٹس ہیں، اور میں جانتا بھی ہوں. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ایسے کرپٹ لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس ملک میں غریب عوام کو پینے کا پانی نہ ملے، روزگار نہ ملے، اور اپنی صحت یابی کے لیے دوائی نہ ملے، اور بچے بھوک سے مر رہے ہوں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، وہاں کے حکمران قومی دولت لوٹ کر پوری دنیا میں اپنی جائیدادیں بنائیں، یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. قادری صاحب، ایک دفعہ آپ نے دھرنے کے موقع پہ کہا تھا کہ ملک کی جو دولت ہے وہ ماڈل گرلز اور ٹی وی سٹارز کے ذریعے باہر جا رہی ہے، جو کہ بعد میں حقیقت بھی ثابت ہوئی. کیا کچھ اور سورسز بھی ایسے آپ کو پتہ ہیں جن سے پاکستان کی دولت جو ہے وہ باہر آ رہی ہے؟ بہت سورسز ہیں، ان میں سے یہ سورس جو پاناما پیپرز لیک ہوئے ہیں، تو ایک یہ سورس بھی ہے. اس طرح کے 90 ممالک ہیں جہاں آف شور کمپنیاں بنتی ہیں، اور آف شور کمپنیز کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. یہ تو صرف ایک پاناما کی جائیدادوں میں سے ایک لا فرم، اس کے صرف پیپرز لیک ہوئے ہیں. پاناما کی سینکڑوں لا فرمز میں سے ایک لا فرم کے کچھ پیپر لیک ہوئے ہیں. ابھی تو درجنوں، بیسیوں، 50 کے اعتبار سے ریاستیں اور آئی لینڈ ہیں اور ان کی کمپنیاں ہیں جہاں ان کی جائیدادیں ہیں. یہ کرپشن ہے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے گزشتہ احتجاج کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کو امید ہے کہ کچھ احتجاج کا؟ دیکھیے، ہم نے امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ہم ہمیشہ نہ صرف پر امید بلکہ پر یقین رہنا ہماری جدوجہد کا ایک بنیادی حصہ ہے. جدوجہد ایک طویل سٹرگل ہوتی ہے، اس کے مرحلے ہوتے ہیں. اگر اس وقت نتیجہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نتیجہ نہیں نکلا، ان کے ظالمانہ، جابرانہ اور لوٹ کھسوٹ پر مبنی اقتدار کے خاتمے کی صورت میں تو نتیجہ نہیں نکلا، مگر ہم نے ایک بہت بڑے نظام کے بدلنے کے لیے انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے، فاؤنڈیشن رکھ دی ہے.
تو مکان کی اگر فاؤنڈیشن رکھ دی جائے تو اس کو بھی بے نتیجہ نہیں کہتے، پھر دیواریں بھی تعمیر ہوتی ہیں، چھت بھی ڈلنے کا وقت آ جاتا ہے. انشاءاللہ ہماری جدوجہد ایک وقت قریب آئے گا جو اپنے نتیجے تک پہنچے گی. علامہ صاحب، ایک آج کل بحث چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ صدارتی نظام کی کافی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نئی نئی پارٹیاں بھی اس کی کر رہی ہیں اور کچھ پرانی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ صدارتی نظام پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو پاکستان کے تمام تر سیاسی حالات کے پیش نظر خود عرصہ دراز سے صدارتی نظام کے حق میں ہوں. پارلیمانی نظام ایک سیاسی لوٹ گھسوٹ اور بلیک میلنگ کا ذریعہ بن گیا ہے اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. مہنگا بھی بہت ہے اور کرپٹ بھی بہت ہے. اب صدارتی نظام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہتر رہے. ڈاکٹر صاحب، حکومت پاکستان نے یسٹرڈے خود ایڈمٹ کیا کہ امریکہ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے، وہ پاکستان کا 16 بھی نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. خارجہ پالیسی کی ناکامی تو تب کہیں کہ کوئی خارجہ پالیسی نام کی کوئی شے پاکستان میں موجود ہو. یعنی وزیر اعظم پاکستان نے اس طرح آمریت اور بادشاہت قائم کر رکھی ہے کہ اس ملک میں تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ جہاں وزیر خارجہ ہی نہیں ہے 3 سال سے. جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے فرسٹ ٹائم لائف میں دیکھا ہے کہ وزیر خارجہ کے بغیر ملک چل رہا ہے. اس کی خارجہ پالیسی ہی نہیں ہے، وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ملک میں صدر نام کی کوئی شے نہیں ہے جو با اختیار ریاست کی حفاظت کرنے والا ہو. صدر نام کی کوئی شے نہیں. وزیر اعظم سیلف ایگزائل میں ہے بیماری کے نام پر. وزارت خارجہ نہیں ہے. ملک میں گورننس نہیں ہے. ملک میں امن اور امان نہیں ہے. ملک میں معاشی استحکام نہیں ہے. ملک میں لا نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے. ملک میں انصاف اور عدل نہیں ہے. کچھ نہیں ہے سوائے ایک شے کے، اس کا نام ہے لوٹ کسوٹ، لوٹ مار اور کرپشن. اس طرح تو ملک نہیں چلتے. آپ کا شکریہ سر.